یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے, تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر ٹو ٹائپس آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا ہے نہیں ہو, بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے, صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. کیا کرنا ہے, ایسا صبر جس میں کیا ہو, جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی, زبان سے بھی, تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, کیا بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں, ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں, نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پر
راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے, اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غمزدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا, جس طرح سے چیخنا پیٹنا, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار, آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں, نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون آ اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو, اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی, پابندی, یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی, صبر. ہاں, یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو, اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے, دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں, ان کو اتنے بڑے غم نہیں پہنچتے, ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی, حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی, زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا, دعا مانگی تھی, دانت برش سے صاف کر لیے تھے, گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے, ٹھیک ہے نا. کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ, پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں, یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے, عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے, عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں, مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا.
کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقوی. اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں, تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کی چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے, اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں, میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں, عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ عبدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نہ, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے,
اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا, ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء, تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے, باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کا. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا, آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولانا سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولانا سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجیکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجیکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں.
ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس, صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی, قبول نہیں کر تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں, لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا ہے تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات, وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو, آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا, بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے, سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے نا بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان, یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے, ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا, بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے, دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے, سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہے کہ سوچنا بند کر دے؟
दिमाग को ऑर्डर कौन देगा? हाय हाय हाय, आप चल रहे हो, टांगों को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? इतना तो मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज का सवाल है, ये तो कोई माशरती उलूम का सवाल नहीं पूछा मैंने। टांगों को कौन ऑर्डर देता है कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देता है, तभी हम ब्रेक लगा लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते थक गया, तो मेरे गले को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देगा। इससे पता चलता है ऑर्डर देने वाला हमेशा उससे सुपीरियर होता है। आपकी बॉडी का जो पार्ट है ना, कोई भी पार्ट, उसको ऑर्डर देगा बादशाह। वो कौन है? वो दिमाग है। फिर ये इसकी बात मानेगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमारे टांगों के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, वो खुद नहीं रुकेंगी, उनको ऑर्डर ऊपर से आएगा। लेकिन दिमाग को ऑर्डर कौन देगा कि सोचना बंद कर दे? नहीं, यही बात, दिमाग ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग के लिए कोई ऊपर की चीज हो जो दिमाग को ऑर्डर दे के सोचना बंद कर दे, क्योंकि दिमाग जब अपने आप को ऑर्डर देगा कि सोचना बंद कर दे, तो इसके लिए दिमाग सोचेगा, तो सोचने का अमल कम नहीं होगा बल्कि सोचने का अमल बढ़ जाएगा। अबे कैसे समझाऊं, मुझे बताओ यार। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा? कॉफी पी के आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझे ये बात बताओ। अगर कॉफी की आदत नहीं है ना, फिर बगैर पिए भी दिमाग फ्रेश होगा। अगर आदत पड़ चुकी है तो एक एक कप आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बगैर खोपड़ी में बात नहीं आएगी। ये नुकसान है कॉफी का। फिर भी हम कहते हैं पी लो, हमें भी कभी दिमाग खोपड़ी काम नहीं कर रही होती, दो चुस्के हम भी लगा लेते हैं। ठीक है, पैदा तो इसी सोसाइटी में हुआ है ना, फजाइल नहीं बयान करते हम। अच्छा खैर, तो अब दिमाग का काम क्या है? दिमाग को सुकून ऐसे मिलेगा, सोचना छोड़ दे। अब आप क्या करोगे? अब आप बैठ गए, टांगों को ऑर्डर दिया रुक जाओ, टांगे रुक गई। कमर थक गई है बैठे बैठे, कमर को ऑर्डर दिया भाई लेट जा, लेट गए भाई। अब दिमाग थक गया आपका, अब आप दिमाग को ऑर्डर दे रहे हो सोचना बंद कर दे। दिमाग का बाप भी सोचना बंद नहीं करेगा, बल्कि और सोचेगा। तभी तो ओवर थिंकिंग की एक बीमारी है ना। लोग कहते हैं हम जब सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है हमारी। वैसे चलते फिरते रहेंगे, नींद आएगी, बैठे हुए नींद आ रही है, सोने के लिए लेटे और नींद के अलावा अब सब कुछ आना शुरू, क्योंकि दिमाग अब नींद के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि सो सो, तू नहीं सोया, सुबह देर हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, ये होगा। उससे नींद आने के बजाय क्या होती है? इस टेंशन से नींद और उड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो इसका हल अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल पार्ट है ना, वो दिमाग है। उस दिमाग के कंट्रोल में मैंने तुम्हारे सारे पार्ट दे दिए हैं। दिमाग किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल में है। वो किसी का बाप भी नहीं सुला सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। लिहाजा तुमने क्या करना है? सोने के असबाब इख्तियार करने हैं। सोना तुम्हारे बस में नहीं है। असबाब के बत्ती बुझा दी, लेट गए, सुकून का माहौल हो गया, पंखा चला दिया, या नींद की गोली खा ली, बहुत ज्यादा हो गया तो यही होगा ना। तो उससे नींद की गोली भी आपको याद रखो सुलाती नहीं है। वो क्या करती है? आपके जो पट्टे हैं उनको रिलैक्स कर देगी, ख्यालात को मुश्तमे कर देगी। नींद डॉक्टर कहते हैं कि नींद खुद से आती है इंसान को, कोई दवा नहीं लाती नींद। दवा यही है कि वो असबाब पैदा कर देती है, उसके सुकून के असबाब पैदा कर देती है। लेकिन दवा डायरेक्ट नींद लाने वाली अब तक कोई दवा मेरी मालूमात के मुताबिक इजाद नहीं हुई, जो डॉक्टर कहते हैं। तो अब क्या होता है? अब अल्लाह ताला बीच में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम असबाब इख्तियार करते हो, लेट जाते हो। हम क्या करते हैं? तुम्हारी नींद, एक कैंची लेकर आते हैं हम, क्योंकि हम जो सोचना बंद नहीं कर रहे ना, वजह उसकी कि हमारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जब सोने के लिए लेटे, दिन भर के ख्यालात हैं, अबे ये आया था, ये हुआ था, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मेरे बयान किसी ने सुने हो, ठीक है ना, शादी नहीं हो रही, ये हो गई है तो मुसीबत। मेरे जिसने भी बयान सुने टेंशन में, वो भी टेंशन में जिसकी नहीं हो रही, और जिसकी हो गई है वो उससे बड़ी टेंशन में कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो टेंशनों में और ये और वगैरह वगैरह 20 किस्म के आप निकालते चले जाओ दिमाग से। नहीं, अल्लाह कहते हैं मैं, मेरी कुदरत काम करती है। मैं क्या करता हूं, इसके जो लिंक है ना, जितने जहां से लीड आ रही है इसको, ये दुनिया से आ रही है ना, यहां से इसके दिमाग का मैं कनेक्शन क्या कर देता हूं, सारी तारें, पावर ही खत्म हो गई।
ارے میرے بھائی بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. واللہ میاں بھی کہتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ, 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے ہیں کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا کر تو سو رہا ہے بھائی, کہتے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا اس نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے, تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں, ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی
تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا، بد اخلاقی کی ہوگی، اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی، بدتمیزی، ہر وقت جلے کٹے رہنا، نیگیٹو سوچ رکھنا، یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی، آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اصلی و ارقد، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، آرام کرتے تھے، تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں، وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں، آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ، کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں، ورزش کرے انسان، یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو، وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو، صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے، کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں، میں نانی کے جا رہا ہوں، میں خالہ کے جا رہا ہوں، میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی، تو ساری دنیا جاتی ہے، تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے، آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے، تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں، ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا، تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے، جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا، اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو، غیرت پہلے ہے، پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے، بری سوچ کا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں، تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے، دیکھو اس کو لازمی. یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم، خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی، تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا، جا کے وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا،
تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں، وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھڑک، آپ یو کے سے آئے، آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے، کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے. یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی. ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے، تو یہ بےچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں. تو بنانے والا زیادہ برا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا، بنا تو نہیں رہا اتنی. پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن، دیکھنا بھی غلط ہے، لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرکی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بد نظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر، تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں، کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو، تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے، سیٹ ہو جائے، اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں، اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو. اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے، چرس، آئس، یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ، لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو، مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے، کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے؟ حرام ہے. جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے. جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے، دوسرے دوستوں سے ملانا، دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے، آپ کی بیوی اس کے دوست سے، کزنیں آپس میں مل رہی ہیں، اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا، بہنوں کی طرح ہی ہے نا ہم لوگ، کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف. زنا کے واقعات، گھروں سے بھاگنے کے واقعات، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی، ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن، بولو، نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے، ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں. ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو، وہ نہ بری نظر سے دیکھے، لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ، بولو، کرانا ہے، ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو. اس وقت 6 بہن. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر، تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے، جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو،
بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چچا یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے، پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا، بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے، ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا، پھر ناچنا گانا شروع ہوئے، اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو، گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں؟ ختم. خیر تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل، ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں کا اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ ہی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا، سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے، جو جائز بھی کہتے ہیں. جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے، تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے، گنجائش دیتے ہیں، گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے، بہت کم ہوا ہے، یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے، یہ بہت کم ہوا ہے، یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو، آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی، سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے، لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ، اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو، وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے، ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے، اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا، سمجھ رہے، دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی، بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی،
تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی، یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو، اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے، لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ، تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے۔ اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو۔ دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا۔